الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ آج ہم قرآن کریم کے 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں پارے کا آغاز سورۃ نمل سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو اور آسمان سے پانی کو اتارا جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو لگایا اور اس میں نہروں کو جاری فرمایا، کیا اللہ کے سوا کوئی بھی الہ ہے؟ اور مزید کہا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو، جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور فرمانے والا ہو۔ اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکی میں انسانوں کی رہنمائی فرمانے والا ہو، اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا ہو، اور کہا کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو، اور کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو سناؤ اگر تم سچے ہو۔ سورۃ نمل کے بعد سورۃ قصص ہے۔ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ فرعون 1 برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا رہا اور ایک سال قتل کرواتا، 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کو نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں۔ جب خدشہ ہو کہ فرعون کا ہر کارے پہنچے ہیں تو ان کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جھولے میں بٹھا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیا۔ سمندر کی لہروں نے جھولے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا اسے قتل نہ کریے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہماری نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے جناب آسیہ کی فرمائش پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، ان کو پالنے پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعاقب کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اعلان کر دیا مجھے اس بچے کے لیے ایک دائیہ کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے دائیوں کو جناب موسیٰ علیہ السلام پر حرام فرما دیا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگیں کہ میں آپ کو ایک ایسے وعدے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے اس بچے کی کفالت کر دے۔ فرعون نے کہا اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی جرت دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو علم حکمت سے بہرو فرما دیا۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں فرعونی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی ضرب کلیم کتاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پروردگار عالم سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے ہر کارے کو ان کی تلاش کر رہے ہیں، فرعون کے کارندے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کو طلب کیا۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، ان کو مدین کی گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں۔ وہاں پر 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھیں لیکن رش کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا، ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک پیاس کو محسوس کیا تو پروردگار عالم سے دعا مانگی
اے میرے پروردگار تو میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ انہی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں۔ آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک جناب شعیب کے پاس مقیم رہے، ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا، طور کے پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کا جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانا کہ تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دیا موسیٰ میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا، آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس لیے وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اللہ نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کے گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اس میں سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ اور افراد کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الاخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سرفرست ہیں جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور استبداد کی پرواہ نہ کی، اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے، اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا، بے شک ان کے نظریاتی مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔